ختم القرآن کا موقع ہے اور دعاؤں کی قبولیت اور عبادت کی قبولیت کا موقع ہے، اور رمضان المبارک برکت والا مہینہ ہے اور 27ویں کی رات ہے۔ بایزید بسطامی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں 2 مرتبہ لیلۃ القدر دیکھی اور وہ دونوں لیلۃ القدر رمضان المبارک کی 27ویں رات کو دیکھی۔ اور حقائق الحنفی نامی کتاب میں لکھا ہے کہ لیلۃ القدر کے 9 حروف ہیں، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے 3 جگہ لیلۃ القدر کا ذکر فرمایا ہے۔ آپ 9 کو 3 کے ساتھ ضرب دیں تو 3 نمبر 27 آتا ہے، تو یہ بہت برکت والی رات ہے۔ بہرحال لیلۃ القدر ہو یا نہ ہو، لیکن جب آپ پاک رات میں لیلۃ القدر کی نیت سے کوئی بھی عبادت کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں لیلۃ القدر کا اجر ثواب عطا فرمائیں۔ آپ کوئی بھی عبادت کریں، اور اگر لیلۃ القدر گزر گئی ہے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، تب بھی آپ لیلۃ القدر کی نیت سے عبادت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو لیلۃ القدر کا اجر ثواب عطا فرمائیں گے۔ انما الاعمال بالنیات، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نیتوں پر فیصلہ فرماتے ہیں۔ بہرحال ختم القرآن کا موقع ہے، قرآن پاک کے حوالے سے چند گزارشات پیش کروں گا۔ اگر ہم تھوڑی سی اپنی گردن جھکا کر اور تنہائی میں بیٹھ جائیں اور اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں اور سوچیں کہ آج تمام امت مسلمہ اتنی پریشانیوں میں اور دنیا داری کے دلدل میں پھنسی ہوئی ہے، اور ہر ایک مومن مسلمان کوئی عجیب قسم ڈپریشن کا مریض بنا ہوا ہے، بس سائڈ پہ بیٹھا ہوتا ہے، کوئی اپنے ساتھ باتیں کر رہا ہوتا ہے، کوئی کیا سوچ رہا ہوتا ہے، کوئی کیا سوچ رہا ہوتا ہے۔ ان تمام مسائل کا ان تمام مسائل کی وجہ کیا ہے؟ ان تمام مسائل کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کا قرآن، اللہ تعالیٰ کے کلام کو چھوڑ دیا۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کا قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ حالانکہ قرآن پاک کا نازل ہونے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تمام مومن مسلمان اپنی زندگیاں یہ قرآن کے احکامات کے مطابق بنائیں۔ قرآن نازل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی قرآن پاک کے احکامات میں ڈھال دیں، اسی کے مطابق وہ ہم اپنی زندگی گزاریں، اس لیے کہ قرآن مکمل باضابطہ حیات دستور العمل ہے۔ ہمارے تمام زندگی کے جتنے شعبے ہیں ان تمام شعبوں کا حل اللہ تعالیٰ نے قرآن میں رکھا ہے۔ اگر آپ کو دنیاوی مشکلات ہیں تو قرآن لو، اگر آپ کو دینی مشکلات ہیں تو قرآن لو، اگر آپ کو کوئی مشکلات ہیں، کوئی بھی مسئلہ درپیش آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا کلام لو۔ تو ہم نے اللہ تعالیٰ کا کلام چھوڑ دیا ہے، اسی وجہ سے ہم دنیا داری کے دلدل میں دن بہ دن پھنس رہے ہیں۔ ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے کہ ہم کچھ مشکلات میں پھنس گئے تو ہم اس کا حل کیسے نکالیں، یا اسی طرح دوسرے ہم مشکلات میں پھنس گئے تو ہم اس کا حل کیسے نکالیں۔ اس کا آسان حل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن، اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل اس لیے کیا ہے کہ تمام مومن مسلمان اپنی زندگی اس قرآن کے احکامات کے مطابق گزاریں گے تو یہ ہر قسم کے مشکلات سے دور ہوں گے۔ ان کو اللہ تعالیٰ غلبہ دیں گے، طاقت دیں گے، قوت دیں گے، ان میں ہمت ہوگی، کم ہمت ہی نہیں ہوگی، کم ضرف ہی نہیں ہوگی، کسی میدان میں بھی یہ پیچھے نہیں ہوں گے۔ لیکن ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا بس، اور ہمارے دلوں پر دنیا داری اور گناہوں کا زنگ چڑھ گیا ہے، بالکل اسی طرح جیسے کہ لوہے کو پانی لگتا ہے اور اس پر زنگ چڑھ جاتا ہے۔ اور اس کا حل بھی حدیث میں حضور علیہ السلام نے بتایا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے کہ جیسے لوہے کو پانی لگنے سے زنگ لگتا ہے۔ تو اس کا حل کیا ہوگا؟ یہ دل کیسے صاف ہوں گے؟ گناہوں کا زنگ ہمارے دلوں سے کیسے اترے گا؟ دنیا داری کا
حسد، بغض، تکبر، کینہ، گالی گلوچ، غیبت اور یہ تمام اخلاق رذیلہ سے ہم کیسے پاک ہوں گے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کثرت ذکر الموت اور تلاوت القرآن. موت کو زیادہ یاد کرو کہ مجھے مرنا بھی ہے، مجھے موت بھی آئے گی، پتہ نہیں کہاں آئے گی، کس حال میں آئے گی، کیسے آئے گی، کس طرح مروں گا، کیا کیفیت ہوگی میری. ہاں لوگ میں تو بے حس پڑا ہوں گیا، پتہ نہیں لوگ مجھے کیسے نہلائیں گے، میرے بدن کو بھی وہ دیکھیں گے، کوئی کیا کہے گا، کوئی کیا کہے گا. لوگ باتیں شروع کر دیتے ہیں، مجھے قبر میں رکھ دیا جائے گا، پتہ نہیں قبر کا کیسا عالم ہوگا، کیسی کیفیت ہے. یہ چیز مومن مسلمان میں آخرت اور اپنے قبر کی تیاری کا جذبہ پیدا کرتی ہے. اور دوسری چیزیں تلاوت قرآن، کہ قرآن کی تلاوت کرو، جتنا بہت زیادہ قرآن پڑھو گے اتنا تمہارے دل سے زنگ اترتا جائے گا. اب قرآن پاک کی تلاوت تو دور کی بات، ہم نے قرآن پاک سیکھنا، سکھانا، پڑھنا، پڑھانا اور قرآن پاک کی تلاوت سب کچھ چھوڑ دیا. ہم دنیا کے بہت ساری چیزیں، ناول دیکھتے ہیں، قصے، کہانیاں، من گڑت چیزیں دیکھتے ہیں، لیکن قرآن پڑھنے کے لیے، قرآن سیکھنے یا قرآن سکھانے کے لیے، قرآن سننے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے احکامات سننے کے لیے، تاکہ دل میں نرمی پیدا ہو جائے، اپنی آخرت اور اپنی قبر یاد آ جائے، ہمیں اتنا وقت بھی نہیں ملتا. ہم دنیا دار لوگوں کی کتنی ہسٹریاں پڑھتے ہیں، تاریخیں پڑھتے ہیں، پڑھ کے تھک جاتے ہیں، لیکن ہمیں قرآن کے متعلق کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا ہے. تو یہ ہم مسلمان کی کمزوری ہے، ہمیں اس کمزوری کو دور کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے کلام کو لینا ہے. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے کتاب مبارک، برکت والی نازل کی ہے. ہم اس سے برکت لیتے ہیں، ہم قرآن سے خیر لیتے ہی نہیں ہیں، قرآن کی طرف ہم آتے ہی نہیں ہیں. بس دنیا داری ہمارے ذہن، دل و دماغ میں پڑی ہوئی ہے، اور ہمارے نفسانی خواہشات ہمارے دل و دماغ میں پڑے ہوئے ہیں. ہم اپنے خواہشات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. ہم اپنے خواہشات کو سر کرنے کے لیے اور اپنے خواہشات کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے سرتوڑ کوششوں میں لگے ہوئے ہیں، لیکن قرآن کی طرف نہیں آتے ہیں. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، کہ یہ کتاب قرآن پاک ہم نے برکت والی نازل کی ہے. جو ایسے پڑھتے ہیں، جو ایسے سنتے ہیں، جو ایسے چھوتے ہیں، جو ایسے اپنے سینوں میں ڈالتے ہیں، سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، دوسروں کو سکھاتے ہیں، دوسروں کے سکھانے کے لیے محنت کرتے ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ برکت ہی کر دیتا ہے. سب میں اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیتا ہے، نورانیت ڈال دیتا ہے. آخرت کا درد، قبر اس کی تیار ہونے لگ جاتی ہے. فَاتَّبِعُوهُ، سو اس قرآن کی تابعداری کرو، قرآن کے احکامات کی تابعداری کرو. وَاتَّقُوا، اور قرآن کے احکامات کے خلاف کرنے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو. لعلکم ترحمون، تاکہ تم لوگوں کا رحم کیا جائے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا رحم کیسے آئے گا؟ کہ ہم اللہ تعالیٰ کے کلام کو لیں گے، قرآن کو لیں گے، اور قرآن کو شرافت اور فخر کی چیز ہے مومن مسلمانوں کے لیے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ان لکل شیء شرفا یتباہون بہ، ہر ایک چیز کی ایک شرافت ہوتی ہے، ایک افتخار ہوتا ہے، لوگ اس پر فخر کرتے ہیں. کوئی میرا نسب اچھا ہے، میرے پاس مال ہے، میرے پاس ڈگری ہے، میرے پاس عہدہ ہے، وہ فخر کرتا ہے اور بہت زیادہ وہ خوش ہوتا ہے اس پر. لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کی شرافت اور افتخار وہ قرآن پاک ہے. یہ قرآن پاک، خوش رہو قرآن پاک پر. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن دیا ہے، قرآن میں ہر ایک چیز کا حل ہے، تو ہمیں قرآن پاک لینا چاہیے. یہاں ہم جتنے ساتھی بیٹھے ہوئے، ہم اپنے دل میں عہد کریں کہ اگر میں نے خود قرآن نہیں پڑھا ہے، یا اللہ میں کمزور ہوں، میری قسمت اور تقدیر میں نہیں تھا، میں قرآن کا سیکھنا تو نہیں چھوڑوں گا، قدر میں لگا رہوں گا، مجھے آئے یا نہ آئے، میں سیکھ سکوں یا نہ سیکھ سکوں، کم سے کم سیکھتے سیکھتے میں قبر میں چلا جاؤں. اور اپنی اولاد پر محنت کرنی چاہیے. جو اولاد پیدا ہوئی ہے کچھ سے، اس پر محنت کرو. یا اللہ میری اولاد ہے، میں ایک عام ورکر ہوں،
میں ایک عام ڈرائیور ہوں لیکن میری اولاد بات کرنا ہو اچھا حافظ ہو, اچھی تعلیم ہو, دنیا کے ہر میدان میں آگے ہو, دنیا کے ہر میدان میں چمکتا رہے. اپنے اولاد پر ایسی محنت کرنی چاہیے, ان پر کڑی نظر رکھنی چاہیے. تو یہ بنیادی تعلیم ہے قرآن کی. اور میں آپ کو بتا کہ ہماری اولاد سب سے پہلے اپنے اولاد پر محنت کرنی چاہیے. کوئی بھی نہ رہے کہ اس کے گھر میں, اس کے خاندان میں, دیکھو یہاں 200 افراد ہیں, یہ 200 افراد نہیں, یہ 200 خاندان ہیں. ہر ایک فرد شادی شدہ ہے, اس کے 2 اور 3 اور 4 اور 5 بچے ہیں, کہ وہ ابھی سے اپنے ذہن میں رکھے کہ یا اللہ جب تک میں زندہ ہوں میں بھیک مانگوں گا, محنت اور مزدوری کروں گا, لیکن اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دوں گا. قرآن کی تعلیم پہلے دوں گا, حدیث کی تعلیم پہلے دوں گا, دنیاوی تعلیم بعد میں دوں گا, تاکہ یہ ہر میدان میں آگے ہو اور میرا ہر بچہ اور بچی آگے ہو. یہ دل و دماغ میں رکھنا چاہیے. اس نیت پر اللہ تعالیٰ تمہیں اجر دیں گے. اگر وہ کچھ نہ بھی بن سکا تبھی تمہیں اللہ تعالیٰ اجر دیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے معاشرے میں بھی دیکھیں, اپنے معاشرے, اپنے خاندان میں دیکھو, اگر کوئی ایسا بچہ ہے جو پڑھنے والا ہے, آپ اس کی کفالت دیں, اس پر 10-20 روپے خرچہ کرو. اگر تم اس کی پوری کفالت نہیں لے سکتے, پورا خرچہ نہیں لے سکتے ہو, کم سے کم تھوڑا سا حصہ لوٹا دو. تمہیں تمہارے حصے کے بقدر تو اجر ثواب ملتا رہے گا. کیا قیامت کے دن صاحب قرآن سے کہا جائے گا قرآن پڑھتے جاؤ اور درجوں پر چڑھتے جاؤ, ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا, اور ترتیب کے ساتھ آہستہ آہستہ آرام سے ٹہر کر اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھتے جاؤ اور درجوں پر چڑھتے جاؤ, درجوں پر چڑھتے جاؤ. تمہارا آخری درجہ وہی ہوگا جو قرآن پاک کی آخری آیات پڑھتا ہے. بے نہیں اسی طرح دوسری حدیث میں ہے کہ جب حافظ صاحب اور صاحب قرآن وہ قیامت کے دن پڑھنا شروع کرے گا تو والدین کے درجے بھی بلند ہونا شروع ہو جائے گا. منتہائے ترقی, منتہائے قرار, جہاں پر قاری صاحب کی آواز رک جائے گی, قرار بند ہو جائے گی, وہاں پر درجہ بند ہو جائے گا, اور اسی طرح والدین کے درجے بھی بلند ہو جائے گا. کتنی بہت بڑی بات ہے. اگر اپنے اولاد میں نہیں ہو سکا ہے, کسی اور پر تھوڑا سا خرچ کیا ہوگا, مدرسے میں پیسے دیے ہوں گے, طالب علم پر خرچ کیا ہوگا, وہ تمہارے قیامت کے دن نجات کا ذریعہ بن جائے گا, تمہارے پورے خاندان کے لیے خیر کا ذریعہ بن جائے گا. اور ہر نیکی نسل در نسل اپنا اثر دکھاتی ہے, نسل در نسل. تو ہمیں غفلت میں نہیں پڑھنا چاہیے, اللہ تعالیٰ کے کلام کو لینا چاہیے, اس کو سیکھنا اور سکھانا بھی چاہیے, اور قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام ہونا چاہیے. ہم اپنے گھروں میں کہیں, ہمارے گھروں میں برکت کیوں نہیں ہے؟ حدیث میں جس گھر میں قرآن پاک پڑھا جاتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی برکت اترتی ہے, اور وہاں سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں. ہمارے گھروں میں شیطانوں کا ڈیرا ہوتا ہے, جنات کا ڈیرا ہوتا ہے, بچے ڈرتے ہیں, روتے ہیں, سکون نہیں ملتا ہے, ہر ایک آدمی کو پریشان ہوتا ہے, لڑائی ہر وقت ہوتی ہے. کیوں؟ قرآن نہیں پڑھا جاتا. ہمارے گھروں میں قرآن نہیں پڑھا جاتا ہے. ہماری ماؤں بہنوں کو ان کو خصوصیت کے ساتھ ترغیب دینی چاہیے کہ گھر کا کوئی کام کاج وہ کہیں بھی نہیں جاتا ہے, 10 منٹ پہلے یا 10 منٹ لیٹ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, لیکن قرآن پاک کی تلاوت کے لیے وقت نکالو, قرآن پاک پڑھو, اس کو غلاف میں بند کر کے الماری میں مت رکھو, روزانہ کا معمول بناؤ کہ قرآن پاک کی تلاوت ضروری کرنا ہے, تب ہمارے گھر میں خیر اور برکت آئے. تو قرآن پاک یہ ہمارے لیے افتخار اور ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ ہے, تاکہ ہم قرآن پاک کو چھوڑے نہیں, اس کو اپنی زندگی کا مشغلہ بنانا چاہیے. خود بھی ہم قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام بھی کریں, اور ہم اپنے گھروں میں ہماری مائیں بہنیں ان کو بھی سختی سے کہنا چاہیے کہ قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کریں, بہت زیادہ سختی سے کہنا چاہیے. گھر میں جتنے بچے ہوتے ہیں ان کو اہتمام سے کہنا چاہیے, سختی کے ساتھ, کہ قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کرو. اس لیے کہ قرآن پاک اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القیامت
شفیعا لاصحابہ، قرآن پاک کے بہت سارے تلاوت کرو حدیث میں، اس لیے قیامت کے دن قرآن پاک اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا، شفارش کرے گا۔ ایسے نہ ہو القرآن حجت لک او علیک، حدیث میں ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ قرآن تمہارے لیے یا حجت ہے یا تمہارے اوپر حجت ہے۔ اگر قرآن پر عمل کیا، قرآن کو پڑھتے رہے، پڑھاتے رہے، سیکھتے سکھاتے رہے، اپنے بچوں کو سکھاتے رہے، تو یہی قرآن پاک قیامت کے دن تمہارے لیے شفاعت اور شفاعت کرے گا۔ تمہارا وہ بچہ جس پر محنت کی ہوگی وہ تمہارے لیے شفاعت اور شفاعت کرے گا۔ بہت آسان ہے، اللہ تعالیٰ نے سب کچھ آسان کیا ہوا ہے، لیکن ہم غفلت میں پڑے ہوئے۔ قیامت کے دن کیسے لائن لگی ہوگی دوزخیوں کے اور جنتی، اچانک ایک دوزخی کی نظر پڑے گی ایک جنتی پر، اور سنانے تو نہیں ہے میں نے دیکھو دنیا میں تمہیں پانی دیا تھا وضو کے لیے، یا میں نے فلان چیز تمہیں دی تھی، وہ جنتی جل کے عرض کر یا اللہ اس نے میرے ساتھ دنیا میں احسان کیا تھا، اچھا چلو اسے لے جاؤ۔ وہ تو بخشنے والی ذات ہے، اللہ تعالیٰ سے کون پوچھنے والا ہے؟ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے، کوئی بھی نہیں پوچھ سکتا۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے فضل سے اپنے بندوں کو بخشنے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں کہ میرا بندہ میری طرف بخشایا اور معاف کیا ہوا جائے۔ اس طرح بہت سارے واقعات ہیں جب قیامت کے دن تمہاری اولاد تمہارے لیے خیر کا ذریعہ بنے، قبر میں تمہارے لیے خیر کا ذریعہ بنے۔ تم نے کسی مدرسے میں کسی طالب علم پر خرچ کیا ہے، اپنے خاندان میں کسی پر 10-20 روپے خرچ کیے، وہ کسی اور جگہ پڑھا رہا ہے، پھر وہ کسی اور کو پڑھائے گا، قبر میں ہوگے تمہیں نیک اعمال کا اجر ثواب پہنچتا رہے گا۔ آخرت میں قیامت کے دن وہ تمہارے لیے شفاعت اور شفارت کا ذریعہ بن جائے گا۔ اور حجت علیک، اگر معاملہ ایسے نہ ہو کہ قرآن کو پڑھو گے نہیں، قرآن کو چھوڑ دو گے یکسر کر کے، بالکل چھوڑ دو گے، تو پھر یہ قرآن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کرے گا کہ یا اللہ تیرے اس بندے نے مجھے بالکل چھوڑ دیا، پھر اب کیا جواب دیں؟ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے یہ، تو اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے، ہمارے لیے ہدایت ہے، ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ہم قرآن پاک کے احکامات کو لیں، قرآن کو زیادہ سنیں، قرآن کے احکامات کو سمجھیں کہ قرآن میں کیسے اللہ تعالیٰ نے احکامات کا ذکر فرمایا ہے، اور اپنے اولاد کو سکھائیں۔ جو ماں باپ اپنے اولاد کو ناظر سکھاتے ہیں ان کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، اور جو اس کو حافظ بناتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو چوٹی کے چاند کی طرح قیامت کے دن اٹھائیں گے۔ ماں باپ کے لیے کتنے فضائل ہیں، تو یہ قرآن پاک ہمیں اپنی زندگیوں میں سر فہرست سب سے زیادہ ضروری چیز، جب کہ ہم اپنی صبح کی ابتدا کریں تو قرآن کی تلاوت سے کرنی چاہیے۔ قرآن پاک آپ نے پڑھا ہوا ہے، آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ میں کبھی کبھی کہتا ہوں اگر آپ خدا نخواستہ دن کے 10 بجے بھی اٹھ گئے تب بھی آپ وضو کرو اور باقاعدہ آپ صبح کی قضا نماز پڑھ لیں، استغفار کرو یا اللہ میں بہت کمزور ہوں، اور پھر اپنے کام کاج پر جانے سے پہلے لازمی طور پر قرآن کی تلاوت کرو۔ اگر قرآن نہیں پڑھ سکتے ہو کم سے کم قرآن پاک کی کچھ آیاتیں سن لو، کچھ آیاتیں سن لو قرآن پاک کی، تب بھی اللہ تعالیٰ آپ کو اجر ثواب دیں گے۔ وہ سارا دن تیرے لیے خیر اور عافیت کا ذریعہ بنے گا، اور تمہاری نسل در نسل میں اللہ تعالیٰ اسی طرح خیر اور عافیت ڈال دے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ قرآن سے ہمیں غافل نہیں ہونا چاہیے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی